بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار کے شوہر کو اللہ والے کی نصیحت کا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا ممکن نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اکیلے بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کی تلاش میں لگا رہا۔ جلد ہی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا، اب میں واپس گھر جاتا ہوں۔ اس نے 20 سال کے بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور بہت سارا مال و دولت اور اونٹ بکریاں بھی بہت ساری دے دی، اور وہ آدمی گھر کی طرف چل دیا۔ جاتے وقت اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس وقت اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات گزار سکے۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی میں ایک درویش بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے ایک رات گزارنے کی اجازت چاہی اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے لگتے ہو، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا، لیکن نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا، ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ دینا ہوگا۔ آدمی بولا، میں بہت امیر ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ دے دوں گا۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو پہاڑ پر کسی چلے جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے بولا، نئی نصیحت کے نئی قیمت ہوگی۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے۔ تو درویش کہنے لگا، جب کسی آدمی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ وہ آدمی یہ نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں تو میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا، نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ کہنے لگا، رات کو کسی کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ تم پچھتا کر سو جاؤ۔ وہ آدمی یہ نصیحتیں سن کر دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں تو میرے کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن وہ 3 اونٹ دے چکا تھا، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ان بزرگوں کی نصیحتوں کو بھول گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ گھنے جنگلوں سے گزر کر ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ اس نے اس گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ رات سونے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اسے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، یہاں سیلاب آنے لگا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر پہاڑی کی طرف چل دیا اور وہاں رات سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھا گاؤں میں سیلاب آ چکا تھا اور تمام گاؤں والے ڈوب چکے تھے۔ وہ کچھ دنوں پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا۔
جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس نے شیطانی چمک دیکھ لی اور چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ بزرگ نے کہا تھا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ بزرگ کی بات کی وجہ سے وہ سو نہ سکا اور وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے اس کو پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ آخر وہ اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کے لیے اس نے 20 سال محنت کی ہے وہ بے وفا اور بدکار ہوگی۔ اس کے دل میں اس نوجوان کو قتل کرنے کا خیال آیا، لیکن اس کو اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل نہ کرنا، پچھتا کر سو جانا۔ اس نے سوچا کہ درویش کی پہلی نصیحتوں نے بھی کام کیا ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر گاؤں سے آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ وہ گاؤں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کمانے کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہ آیا۔ اس نے جب مزید اپنے بارے میں دریافت کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب تو وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ نوجوان اس کا بیٹا ہے اور جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے جا کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ دوستو، اگر کوئی بزرگ یا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننا سکھائے۔ آمین۔